ہیں؟ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں بنیت الطالبین کے اندر کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اہل سنت کا دوسرا نام اہل حدیث ہے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ بدعتی انہیں کافر کہتے ہیں، بدعتی ان سے دور بھاگتے ہیں، بدعتی انہیں گالیاں دیتے ہیں، بدعتی ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہی پہچان ہے اہل سنت والجماعت کی، اور جو شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان میں وہ اہل حدیث کے نام سے منسوب ہے، اور بدعتیوں کی پہچان انہوں نے بتلائی۔ دیکھا آپ نے جارحمی والے پیر کا فیصلہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو اہل حدیث کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ انہیں پیر بھی ملا تو کون سا ملا؟ اپنے گروپ کا بیچاروں نہیں ملا، انہیں انہیں اہل حدیثوں والا پیر ملا۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جملہ مترجہ کے طور پر یہ بات میں نے بیان کر دی کہ جب کبھی بھی میرے خطبے کے اندر یا میری تقریروں کے اندر اہل سنت کا لفظ بولا جائے تو اس کی وضاحت مجھے مزید نہ کرنی پڑے، بلکہ اہل سنت والجماعت سے وہ لوگ مراد ہیں جو سلف صالحین کے نقش قدم پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ انہی جیسا عقیدہ، انہی جیسا عمل، انہی جیسے اخلاق، انہی جیسی نمازیں، انہی جیسے اٹھنے بیٹھنے، انہی جیسے عادت و اطوار۔ جس طرح انہوں نے شریعت کے اندر کم و بیشی کو حرام سمجھا، اسی طرح سے یہ بھی شریعت کے اندر اپنی طبیعت کے مطابق کم و بیشی کرتے ہیں۔ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، بلکہ جو لوگ شریعت کے اندر اپنی طبیعت سے کام نہیں لیتے ہیں بلکہ شریعت نے جس طرح سے انہیں حکم دیا ہے اسی طرح سے عمل کرتے ہیں، وہ لوگ اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو صحابہ کرام کے سلسلے میں یہ عرض کروں کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ اور ان کا عقیدہ کیا ہے، میں آج آپ کو بتلاؤں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جن کی شان میں رب تعالیٰ نے قرآنی آیتیں اتاری، جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہیں اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ہمراہ، ان کے ساتھی ہیں، وہ آپس میں نرم دل ہیں، لیکن کفار کے لیے وہ بہت ہی سخت اور بہت ہی گرم ہے۔ کہیں اللہ وحدہ لا شریک نے صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو یہ حکم دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقط اهتدوا، اے میرے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ، اے مسلمانوں، میرے نبی کے اوپر ایمان لانے والوں، اگر دنیا اس طرح سے ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو فقط اهتدوا، تو تحقیق کی وہ سب ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو ایمان کا معیار یہ قرار دیا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ہمارا ایمان ہو، اور یہ صحابہ کرام کی فضائل اور یہ صحابہ کرام کے منقبت ہیں جنہیں قرآن کریم نے اللہ وحدہ لا شریک نے بیان کیا ہے۔ آئیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اپنے ساتھیوں کی تزکیے اور اپنے ساتھیوں کی شان اور عظمت کو سنیں۔ اللہ اکبر، جن کی عظمت مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں، ان کا مقام اور ان کے مرتبے کا کیا کہنا۔ بخاری اور مسلم کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم میں کا کوئی اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے جتنا مال یا جتنا سونا کی احد پہاڑی کے برابر ہو، یعنی اگر احد پہاڑ پورے کا پورا سونا ہو جائے اور تم میں کا کوئی آدمی جو صحابی نہیں ہے، تم میں کا کوئی آدمی جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں پورے پہاڑ کو صدقہ اور خیرات کر دے تو اس کو جتنا ثواب ملے گا اس کا وہ ثواب ہمارے صحابی کے ایک پاؤ گیہوں کے صدقہ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں؟ تم سونے کے پہاڑ صدقہ خیرات کر دو اور صحابی ایک پاؤ گیہوں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے، جتنا ثواب اس صحابی کو ایک پاؤ سونے کا ملے گا، ایک پاؤ گیہوں کا ثواب ملے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تمہیں احد پہاڑ جو سونا ہے اسے تم صدقہ کر دو اتنا تمہیں نہیں ملے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے
کتنی بڑی عزت اور رفعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ نسائی کی روایت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ الحدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کی تعظیم کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ تم میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ، میرے صحابہ تم میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ پھر وہ لوگ سب سے افضل ہیں جو ہمارے صحابہ سے قریب لوگ ہیں، یعنی تابعی لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ سب سے زیادہ افضل ہیں جو ان سے قریب ہیں، ان صحابہ کے صحابہ سے زیادہ قریب ہیں، وہ لوگ زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ حدیث اور یہ آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی ہے، اس سے مکمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور رفعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ ان صحابہ میں سب برابر نہیں ہیں، جس طرح انبیاء اور رسولوں میں سارے نبی اور سارے رسول ایک درجے اور ایک کیٹیگری کے ہیں، اس طرح جس طرح وہ لوگ نہیں ہیں، اسی طرح سے صحابہ کرام کے اندر بھی مراتب کا فرق ہے، درجات کا فرق ہے، جس طرح انبیاء اور رسول میں درجات کا فرق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تیسرے پارے میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض کے اوپر مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ جس طرح رسول ایک دوسرے کے اوپر مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بعض کے اوپر مقام اور فوقیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ آئیے احادیث کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مقام و مرتبے کے بارے میں کیا ہے، تاکہ مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے۔ موجودہ مسلمان اور اسی طرح ہماری آنے والی نسلیں اور اسی طرح ہمارے نوجوانان ملت ان خبیث رافضی شیعوں سے ہوشیار اور ساودھان رہیں، جو اسلامی نام رکھ کر، جو اسلامی چولے پہن کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اسلام کی آڑ لے کر محبت آل رسول کا لباس پہن کر اہل بیت اور حسن حسین کی آڑ لے کر بڑے بڑے صحابہ کرام کو چور، بڑے بڑے صحابہ کرام کو کافر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بن عفان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو غاصب اور چور تک یہ خبیث جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے شیعے، یہ اس طرح سے ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کی عزت و آبرو کو سرے بازار اچھالتے ہیں اور اپنی نسبت یہ رافضی شیعے اسلام کی طرف کرتے ہوئے نہیں شرماتے ہیں۔ اور آج ہماری جماعتوں میں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ایسے بھی کج پہن اور ناخواندہ بے غیرت افراد بھی ہیں جو لٹریچر اور پمفلٹ پہن پڑھ کر کے اس طرح سے ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور اس طرح سے وہ بے عقل ہو چکے ہیں، اور کہ وہ اب شیعہ اور سنی کے اتحاد کے نعرے لگانے شروع کیے ہیں کہ شیعہ اور سنی متحد ہو جائیں۔ سنیوں کس چیز کے اوپر اتحاد کرو گے؟ قرآن وہ نہیں مانتے، تمہارا قرآن جو تم پڑھتے ہو وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو ادھورا ہے، اس قرآن کے اوپر ان کا ایمان نہیں، ابو بکر کے اوپر ان کا ایمان نہیں، اسی طرح عمر کے اوپر ان کا ایمان نہیں۔ جن لوگوں سے ہم تک دین پہنچا ہے ان لوگوں کو وہ غاصب اور چور کہتے ہیں، تم کس چیز کے اوپر ان سے اتحاد کرو گے؟ سب سے بڑا اتحاد مسلمانوں کے درمیان اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ عقید توحید ہے، اور وہ توحید کے عقیدے پر زیرو اور صفر نظر آئیں گے اگر انہیں توحید عقید توحید کے میدان اور ترازو کے اوپر ان رافضی شیعوں کو تولا جائے تو وہ صفر اور زیرو نظر آئیں گے۔ ان کے اندر شرک ہے، ان کے اندر خرافات ہے، یہودیانہ تحریفات ہیں، وہ انہوں نے دین اسلام کو قدر گوت کر کے اس کی تحریف کی ہے۔ کس بنیاد کے اوپر آخرکار یہ سنی مسلمان، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے رکھنے والے ان شیعوں اور رافضیوں سے کس بنیاد کے اوپر اتحاد کریں گے؟ لوگوں آؤ انہیں بے نقاب کریں، ہم انہیں بے نقاب کریں، ایسے لوگوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کیا جائے تاکہ مسلمان ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہودیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ یہودی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ مشرک جو اسلام کا لبادہ اڑ کر کے رافضی شیعہ اور یہ شیعوں کے جو ایجنٹ ہیں ان کے گودوں میں پلنے والے لوگ ہیں، وہ اسلام اور مسلمانوں کے جتنا خطرناک ہے اتنا یہودی خطرناک نہیں۔
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت میں بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ ہے. پھر صحابہ میں سب سے افضل عام طور پر مطلق طور پر جو سب سے افضل تمام صحابہ میں ہیں وہ ہم اور آپ انہیں جانتے ہیں, وہ یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے, وہ سب سے زیادہ افضل ہیں. دلیل اس کی ترمذی کی روایت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت على عهد بعد النبيين والمرسلين افضل من ابي بکر. یہ سورج نہ ہی طلوع ہوا ہے نہ ہی غروب ہوا ہے کسی ایسے آدمی کے اوپر جو ابو بکر سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہو. نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل اس کائنات کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت اور ان کا مقام اور مرتبہ ہے, اور بہت سارے فضائل ہیں. میں اس فضائل کو نہیں پڑھنا چاہتا. اگر میں سیرت ابو بکر بیان کروں, سیرت عمر بیان کروں, سیرت عثمان بیان کروں, سیرت علی بیان کروں رضوان اللہ علیہم اجمعین, تو آپ کو بہت ٹائم چاہیے. میں واقعی کربلا کی کڑیاں وہاں تک جوڑنا چاہتا ہوں, اس لیے یہ ایک حدیث اس کے لیے کافی ہے. اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. فرماتے ہیں کہ عقبہ بن عامر کی روایت ترمذی کے اندر موجود, کہتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد میری امت میں کوئی, میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ عمر بن خطاب کو نبی بنا کر کے بھیجتا. یہ مقام عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر ترمذی کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کی زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری فرمایا ہے. یعنی زبان سے کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے قرآن کو نازل فرماتا ہے. جن سے کوئی بات سوچتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر وحی کے ذریعے اس کو مطلع کر کے اور مشورہ دیتا ہے کہ اس طرح سے عمل کیا جائے اور اس طرح سے قانون بنایا جائے. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق جنہیں شیخین کہا جاتا ہے, ان کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر هذه الامه بعد نبيها ابو بکر ثم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. رواہ ترمذی کے اندر موجود کہ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ اپنے نبی کے بعد, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر کی حق کی ہے, اور اس کے بعد میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حق کی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کا نمبر آتا ہے مقام و مرتبہ میں وہ ہیں داماد رسول پیکر شرم و حیا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں عطا فرمائی تھی. ان کا مقام و مرتبہ صحیح بخاری کی روایت حضرت انس بن مالک اس کے راوی کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت ابو بکر, حضرت علی, حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ احد پہاڑی کے اوپر چڑھے. احد پہاڑی کے اوپر چڑھے تو جب احد پہاڑی کے اوپر چڑھے تو احد پہاڑی لرزنے لگی. پہاڑی جو تھی وہ کیا ہوتی, لرز اٹھی, کانپنے لگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کو پہاڑی کے اوپر مارا اور فرمایا ٹھہر, ثابت ہو جا, ٹھہر جا. تجھے پتا نہیں کہ تیری پشت کے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. تیری پشت کے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. یہ دونوں شہید تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ